نحمد ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم لک الحمد انت قیم السماوات والارض ومن فیہن ولک الحمد انت نور السماوات والارض ومن فیہن وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ مَلِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ۔ اے اللہ، تیرے ہی لیے حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا قائم رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے ان سب کا روشن رکھنے والا ہے، اور تیرے لیے ہی حمد ہے، تو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے ان کا بادشاہ ہے، اور تیرے لیے ہی حمد ہے۔ آمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے سورۃ مریم کا آغاز کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ پہلے ہم اس کا تعارف پڑھتے ہیں۔ یہ سورہ مکی سورہ ہے، اس میں 98 آیات ہیں اور 6 رکوع ہیں۔ اس سورت کا نام آیت نمبر 16 وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم سے ماخوذ ہے۔ صاحب فتح البیان لکھتے ہیں کہ پورے قرآن میں مریم علیہ السلام کے علاوہ کسی دوسری عورت کا نام نہیں آیا ہے۔ ان کا نام قرآن کریم میں 30 بار دہرایا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سورت کا بنیادی مقصد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں صحیح عقائد کی وضاحت اور ان کے بارے میں عیسائیوں کی تردید ہے۔ اگرچہ مکہ مکرمہ میں جہاں یہ سورہ نازل ہوئی ہے عیسائیوں کی کوئی خاص آبادی نہیں تھی، لیکن مکہ مکرمہ کے بت پرست کبھی کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تردید کے لیے عیسائیوں سے مدد لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے صحابہ کفار مکہ کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، جہاں عیسائی مذہب ہی کی حکمرانی تھی۔ اسی لیے ضروری تھا کہ مسلمان حضرت عیسیٰ، حضرت مریم، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صحیح حقیقت سے واقف ہوں۔ چنانچہ اس صورت میں ان کے واقعات اسی سیاق و سباق میں بیان ہوئے ہیں، اور چونکہ یہ واضح کرنا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں جیسے کہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، بلکہ وہ انبیاء کرام ہی کے مقدس سلسلے کی کڑی ہیں۔ اسی لیے بعض دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام کا تذکرہ بھی اس صورت میں موجود ہے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی معجزانہ ولادت اور اس وقت حضرت مریم علیہ السلام کی کیفیات سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ اسی صورت میں بیان ہوئی ہیں۔ یہ صورت مکہ مکرمہ میں مسلمانوں کے ہجرت حبشہ سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ اس کے دوسرے رکوع میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تعارف بیان فرمایا گیا ہے۔ یہ آیات مسلمان مہاجرین کو سفر حبشہ کے زاد راہ کے طور پر عطا ہوئی تھیں۔ عنقریب انہیں شاہ حبشہ نجاشی کے دربار میں پیش آنے والی مشکل صورتحال میں ان آیات کی مدد درکار تھی۔ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے مسلمانوں کو واپس لانے کے لیے قریش مکہ نے عمر بن عاص، جو بعد میں ایمان لا کر جلیل القدر صحابی بنے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کی سرکردگی میں نجاشی کے دربار میں ایک وفد بھیجا۔ ان لوگوں کی شکایت پر نجاشی نے مسلمانوں کو دربار میں بلا کر ان سے حقیقت حال دریافت کی۔ مسلمانوں نے جواب میں وہ تمام حالات بتائے جن کی وجہ سے وہ اپنا
گھر بار چھوڑ کر حبشہ میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے تھے۔ نجاشی نے مسلمانوں کا موقف سننے کے بعد انہیں قریش کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور انہیں اجازت دے دی کہ وہ اس ملک میں جہاں چاہے رہ سکتے ہیں۔ اس کے بعد عمر بن عاص نے ایک اور داؤ کھیلا اور نجاشی کے دربار میں دوبارہ حاضر ہو کر کہا کہ آپ ان لوگوں کو بلا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا عقیدہ دریافت کریں۔ یہ لوگ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک عام انسان سمجھتے ہیں۔ اس پر نجاشی نے مسلمانوں کو ایک بار پھر اپنے دربار میں طلب کیا اور ان سے پوچھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کا کیا عقیدہ ہے۔ اس پر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی طالب، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد اور حضرت علی کے بھائی، نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق سورہ مریم کی آیات پڑھ کر سنائی، جن سے متاثر ہو کر نجاشی اتنا رویا تھا کہ اس کی داڑھی آنسوں سے بھیگ گئی تھی۔ اس کے دربار کے دوسرے علماء نصارہ بھی رونے لگے اور نجاشی نے کہا کہ یہ کلام اور عیسیٰ علیہ السلام جو کلام لے کر آئے تھے دونوں ہی ایک ہی مصدر سے آئے ہیں۔ پھر اس نے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ جو کچھ تم نے بیان کیا ہے حقیقت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس سے زائد نہیں ہے۔ اس کے بعد اس نے قریش کے وفد کو یہ کہہ کر واپس بھیج دیا کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، چاہے تم لوگ مجھے پہاڑوں کے برابر سونا بھی دے دو۔ اس سورہ میں حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ابراہیم اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کیے گئے ہیں اور مشرکین مکہ کی سوسائٹی سے نکل کر یہود اور نصارہ کے سامنے دعوت اسلام پیش کرنے کے لیے زمین ہموار کی گئی ہے اور انہیں یہ باور کرایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نیا اور اجنبی دین لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ یہ وہی دین ہے جو تمام گزشتہ انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے سامنے پیش کیا تھا، اور جس کا لب لباب یہ ہے کہ یہ زمین اللہ کی ہے اور اس نے تمام انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک مختصر تعارف تھا سورہ مریم کا۔ اب انشاءاللہ ہم اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم۔ آمین یا رب العالمین۔